بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 16 جنوری 2021 بروز ہفتہ اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تاثری نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو میں موسم کے حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہفتے کے روز بھی متعدد امارات کا دھند الرٹ پھر سے جاری کر دیا گیا اور اہم ترین سڑکوں پر رفتار کی حدیں بھی کم کر دی گئیں۔ مکمل ڈیٹیل کے مطابق محکمہ موسمیات یعنی کہ NCM کی جانب سے صبح کے لیے جاری دھند کے الرٹ کے ساتھ متعدد امارات میں موسم ہفتے کو سرد اور آبر آلود رہے گا، اس کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور آج ہی کے لیے موسم کی پیش گوئی عام طور پر منصفانہ ہے اور بعض اوقات جزوی طور پر آبر آلود بھی موسم ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے دن کے اوقات میں ہلکے درجہ حرارت اور رات کو سردی پڑے گی، خاص طور پر یو کے اندرونی اور پہاڑی علاقوں میں اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ملک کے کچھ حصوں کے لیے دھند کا الرٹ جاری کیا گیا جس کی توقع بھی 9:30 بجے تک ہوگی، اور ابوظہبی پولیس کی جانب سے اس بار میں گاڑی چلانے والوں پر بھی زور دیا گیا کہ وہ اپنی رفتار کو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے رکھیں، اور اگر حد نگاہ کم ہو جائے کسی وجہ سے تو فوگ لائٹس بھی فوراً طور پر آن کر دیں یا قریب ترین علاقے میں اپنا ٹھہراؤ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کر لیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ موسم کے حوالے سے اس بارے میں آج ہی کے دن جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت متعدد امارات میں آج ٹریفک جرمانوں پر 50% کی جو رعایتی مدت تھی وہ بھی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس بار میں آپ کو اپڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متعدد امارات کے متعدد عمارتیوں نے 2 دسمبر 2020 کو ملک کے 49ویں یوم قومی دن کے موقع پر ٹریفک جرمانوں میں 50% کمی کا اعلان جاری کیا تھا، اور یہ اسکیم آج یعنی 15 جنوری کو 2 امارات میں اختتام پذیر ہو چکی ہے، اور اس بار میں عجمان پولیس نے اصل میں اعلان کیا تھا کہ امارات کی رعایتی اسکیم قومی دن کے 1 ماہ تک چلائی جائے گی، تاہم 30 دسمبر کو اتھارٹی نے اس تاریخ میں پھر توسیع کر دی تھی اور کہا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والے اب 15 جنوری 2021 تک اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس بار میں امارات میں 23 نومبر سے قبل کی جانے والی خلاف ورزیوں پر ہر قسم کے جرمانے پر یہ چھوٹ لاگو ہو گئی تھی، تاہم اس کا اطلاق سنگین ٹریفک جرائم پر نہیں ہوتا تھا جن میں لاپرواہ ڈرائیونگ جس سے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں پڑ گئی، اور غیر مجاز گاڑی میں ترمیم کرنا، اور عجمان چوائس سروس سینٹر، ساحل سمارٹ اسٹور اور وزارت داخلہ ایپ اور پولیس ایپ پر اس چھوٹ والی ڈسکاؤنٹ والے جرمانے کی ادائیگی کی جا سکتی تھی۔ جبکہ نمبر 2 پر جس عمارتی علاقے کا نام ظاہر کیا جا رہا ہے وہ الفجیرہ ہے۔ الفجیرہ میں نومبر میں پولیس نے امارات کے 49ویں قومی دن کے موقع پر بھی امارات کے پار تمام ٹریفک جرمانوں پر 50% کا خیر مقدم کیا تھا، اور اس اسکیم کا اختتام بھی 15 جنوری کو ہو گیا ہے جیسے کہ اصل اعلان کیا گیا تھا، اور اس کمی کا اطلاق 1 دسمبر سے پہلے رجسٹرڈ ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہوگا، اور اس میں ہر قسم کی گاڑیوں اور ٹریفک کی خلاف ورزیوں کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس بار میں اتھارٹی نے نوٹ کیا تھا کہ تمام بلیک پوائنٹس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے اور گاڑیوں کے امپورٹنٹ جرمانے بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اب مکمل طور پر اختتام پذیر ہو چکا ہے کیونکہ ان کی مدت جو ہے 15 جنوری 2021 تک تھی، اور آج جو ہے 16 جنوری 2021 ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس بارے میں نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت شارجہ جانے والی پرواز کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ مکمل تفصیلات سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت اسلام آباد سے شارجہ کے اڑان بھرنے والے مسافر طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی ہے، اور ایئرپورٹ حکام کے مطابق جمعہ کے روز نجی ایئر لائنز کے طیارے نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے متعدد امارات کے شہر شارجہ کے لیے اڑان بھری تھی، اور اس بارے میں تاہم اڑان بھرنے کے فوراً بعد تکنیکی خرابی پیدا ہوئی، جس کے بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، اور کنٹرول ٹاور سے ہدایات اور اجازت موصول ہونے کے بعد پائلٹ نے طیارے کا رخ واپس رن وے کی طرف جانب موڑ دیا تھا، اور پھر طیارے کو بحفاظت لینڈ بھی کروا لیا، اور اس دوران طیارے میں موجود کسی مسافر کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، اور اس بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد طیارے کو شارجہ کے لیے دوبارہ روانہ کر دیا جائے گا۔
تو یہ کچھ چھوٹی سی نیو اپڈیٹ تھی طیارے کے حوالے سے جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں، خاص طور پر بے روزگار افراد کے لیے جو کہ یو اے میں ملازمت کے لیے مقیم ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ اس وقت امارات میں رواں سال کن شعبوں میں بڑی گنتی میں ملازمتیں نکلیں گی، اس بارے میں ایک اہم ترین رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل ڈیٹیل کے مطابق سال 2021 کے دوران امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں کئی کمپنیاں اور ادارے ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کی جانب جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی، فائنانس اور انجینئرنگ کے شعبے میں تعلیم یافتہ اور مہارت و تجربہ رکھنے والے افراد کی ڈیمانڈ میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس بارے میں روزگار فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال ان پیشہ ور افراد کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو اپنا کیریئر بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ کمپنیوں کی جانب سے نئی قسم کی جابز متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہائی گولف ریجن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرس گریوس نے بتایا کہ سال 2021 میں آئی ٹی اور ڈیٹا سے جڑے افراد سب سے زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ کورونا وبا کے باعث ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیز ہونے سے تمام شعبوں میں ان کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور کمپنیوں کی جانب سے نئی ڈیجیٹل ایپس، کلاؤڈ اور کمپیوٹنگ انٹرپرائزز ایپلیکیشنز کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور یہ کام انجام دینے والوں کو خصوصی طور پر نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ اور ان کا مزید اس بارے میں کہنا تھا کہ اب دو روایتی طریقے بزنس ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس بارے میں آئی ٹی کے استعمال نے بزنس مینوں کی ترجیحات بدل دی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 12 ماہ کے دوران 49% ملازمین کسی نئی کمپنی میں نئی طرح کی ملازمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اپ کمنگ جابز کے حوالے سے تازہ ترین طور پر جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرے جو کہ واٹس ایپ کی جانب سے ہے۔ اس بار میں واٹس ایپ نے رد عمل کے بعد ڈیٹا شیئرنگ کرنے کی تاریخ میں بھی تبدیلی کر دی اور مکمل ڈیٹیل کے مطابق واٹس ایپ نے جمعہ کے روز ڈیٹا شیئرنگ میں تبدیلی میں تاخیر کی، کیونکہ نجی معلومات کی فکر میں صارفین فیس بک کی ملکیت والی میسیجنگ سروس سے دور بھاگ رہے تھے اور ان کے مخالف جو کمپنی تھی جو کہ ٹیلی گرام اور سگنل ایپ پر بڑی مقدار میں پہنچ گئے تھے۔ تو اس بارے میں واٹس ایپ نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ اب ہم اس تاریخ کو واپس لے رہے ہیں جس پر لوگوں سے شرائط پر نظر ثانی قبول کرنے کو کہا جائے گا، اور اس بار میں واٹس ایپ نے فیس بک سروس کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کرنے کے ساتھ اپنی خدمات کی شرائط پر موافقت قبول کرنے کے لیے 8 فروری کی ڈیڈ لائن منسوخ کر دی ہے، اور پلیٹ فارم نے کہا کہ اس کی بجائے 15 مئی کو کاروبار کے نئے اختیارات دستیاب ہونے سے قبل آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس پالیسی پر اپنی رفتار سے جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ واٹس ایپ کی جانب سے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔